بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو کسی نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یعنی یہ جو مدرسے آج کل یہ کافی جھگڑے چل رہے ہیں حکومت کے درمیان اور ان کے درمیان، آپس میں کوئی نہ کوئی ان کے مطالبات اور جنگ جاری رہتی ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے، یہ کہتے ہیں مدرسے والے کہ دیکھنا، ہمیں اگر تم نے چھیڑا تو پھر تمہاری اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، گویا تم دینی جنگ لڑ رہے ہو۔ اور حکومت والے کہتے ہیں کہ یہ جو مدرسے کے مولوی ہیں یہ لوگوں کو اکساتے ہیں اور اصلی دین یہ نہیں بیان کرتے ہیں، تو اس طرح ان کا آپس میں جھگڑا رہتا ہے۔ تو دیکھیے، ان مدرسوں کے اندر جو آج کل تعلیم دی جا رہی ہے جس انداز سے، وہ خالص مسلک پرستی والا انداز ہے۔ یعنی اگر ایک ہی باپ کے 4 بیٹے مختلف مدرسوں میں چلے جائیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہاں کا درس نظامی یا جو بھی ان کا وہ سب سے بڑا کورس ہے وہ کرنے کے لیے چلے جائیں، اور 2 سال یا 4 سال لگانے کے بعد اگر واپس اپنے گھر لوٹیں، تو ایک ہی میز کے اوپر بیٹھے ہوئے 4 بھائی، سگے بھائی دین سیکھنے گئے ہیں اور دینی تربیت لے کر آئے ہیں، تو ان کو تو ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، والدین کے سامنے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، آپس میں بہت ہی زیادہ پیار محبت سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کیونکہ ایک بریلوی مدرسے سے عالم دین بن کے نکلا ہے، دوسرا دیوبندی مدرسے سے سند لے کر آیا ہے، اور تیسرا اہل حدیث مکتبہ فکر کی سوچ رکھتا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ اگر شیعت کے بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، تو یہ سارے کے سارے اپنے مدرسوں کی وکالت کریں گے اور چاروں کے چاروں ایک دوسرے کو کافر کہیں گے اور کھانے کو دوڑیں گے، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ کے بندو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دین ہے؟ اگر یہ مدرسوں کے اندر خالص قرآن کی تعلیم دی جاتی، تو ہر مدرسے کے اندر یعنی بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ آپس میں آ کے بھائی بھائی کیوں نہیں بنے ہیں؟ ان کے اندر وہ روح پیدا ہی نہیں ہوئی ہے ایمان کی جو قرآن اپنے ماننے والوں کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے، صحابہ کرام صحیح معنوں میں اس قرآن کو ماننے والے تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی۔ کس طرح وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے؟ کلمے کی بنیاد کے اوپر وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، یہ جو آپس میں محبت کرتے ہیں نا، یہ تمہارے ساتھی، یہ میری وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر تم روئے زمین کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان جیسی محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ یہ محبت جو ہے یہ پیسوں سے نہیں یا کسی اور مفاد کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ محبت کا مرکز کیا چیز بنی؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو آج بھی یقین کیجئے، اگر یہ راز کھل جائے اور اللہ کی وجہ سے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی وجہ سے محبت اور اللہ کی وجہ سے نفرت، بس یہ اگر معیار بن جائے تو پھر کیا کہنا، پھر تو دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے، یقین کیجئے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی محبت اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی محبت اپنے اکابرین کی وجہ سے ہے، اپنے مدرسوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو نام ہیں ان کے، جو ان کے اور ان کے باپ دادا نے چند نام ہیں جو رکھ لیے ہیں، جس طرح یوسف علیہ السلام نے جیل میں کیا کہا تھا جب توحید کی دعوت دی وہاں جیل کے اندر، کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے، امرا اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ حکم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ اور میرے جیل کے ساتھیوں، یہ جن کی تم بات کر رہے ہو، یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح کچھ ناموں کے اوپر لوگ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، جب ان کو کہا جائے بھی دیکھو داتا اللہ ہے، یہ بندہ داتا نہیں ہے، بندے کی کس طرح وہ داتا ہی ہو سکتی ہے؟ مشکل کشائی اور حاجت روائی، غوثیت اور اس طرح کی چیزیں بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو آگے سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح مدرسوں کا نام لینے سے، یہ چند مدرسوں کے نام ہیں، یہ بریلوی مدرسہ ہے جی، یہ دیوبند کا مدرسہ ہے جی، یہ جامعہ سلفیہ ہے جی،
یہ جامعہ ازہر ہے جی، یہ مدینہ یونیورسٹی ہے جی، ان کے ساتھ ان کے تعلقات اور محبتیں جب قائم ہو جاتی ہیں تو اللہ کی محبت رہتی ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ کی محبت کی تو بنیاد بنی ہی نہیں تھی ان مدرسوں کے اندر۔ ان مدرسوں کے اندر تو مسلک سکھایا گیا تھا، پوری زندگی وہ اسی دائرے کے اندر، اسی مسلک کے اندر بند رہتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، فتوے لگاتے رہتے ہیں اور عوام کو لڑاتے ہیں اس بنیاد کے اوپر۔ یقین کیجیے یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ صحیح معنوں میں اللہ کے خلاف حالت جنگ میں ہیں۔ یہ جتنے مدرسے ہیں یقین کیجیے جو مسلک سکھاتے ہیں، فرقہ بندی کراتے ہیں اور آپس میں بھائی چارہ نہیں کرتے ہیں اور خاص کر شرک کی تعلیم دیتے ہیں، کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے آج پوری دنیا کے اندر صحیح معنوں میں جو توحید کی دعوت دیتا ہو اور شرک سے نفرت اور بیزاری کراتا ہو اور شرک پھیلانے والوں کے خلاف وہ کوئی اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتا ہو کہ یہ بڑے گزرے ہیں جنہوں نے شرک کی تعلیم دی ہے اور اب یہ ہمارے بڑے نہیں ہیں۔ جب تک معلوم نہیں تھا وہ تو بات اور ہے، اب ہمارے لیے جو پیروی کی چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام کے لیے دل کے اندر ذرہ برابر بال برابر بھی اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو یاد رکھیے پھر وہ مسلمان نہیں ہے، پھر وہ اصل میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اور جس نے نبی علیہ السلام سے بغض رکھا اصل میں اس کے دل کے اندر اللہ کے لیے بغض ہے، اس وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بغض رکھتا ہے۔ تو یہ کڑی سے کڑی اس طریقے سے ملتی ہے، اور جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ تو نبی علیہ السلام سے محبت اس قدر کرے گا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی علیہ السلام سے پیاری ہو، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ سارے صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے، اس کے دل کے اندر بال برابر بغض نہیں آ سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں ان کے لیے بال برابر بھی اگر آپ کے دماغوں کے اندر کسی کونے خدرے کے اندر بھی اگر ذرہ برابر بغض آ گیا اور ان کی شان میں کوئی ایسی بات کہہ دی تو یاد رکھنا پھر تم اللہ کے انکاری ہو، بالکل تمہارا پھر کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کے جو آپس میں اختلافات تھے وہ اس دور کے لیے تھے، وہ بہتر جانتے تھے، حالات جیسے تھے، سب کا ایمان عقیدہ بالکل درست تھا، سب دین کے اوپر چلنے والے لوگ تھے، سب کا داتا اللہ تھا، دستگیر اللہ تھا، مشکل کشا اللہ تھا، حاجت روا اللہ تھا، غوث وہ اللہ کو کہتے تھے۔ وہ یہ غیر اللہ کی نظر و نیازی کرنے والے لوگ نہیں تھے کہ وہ کبھی 11ویں کر رہے ہیں، کبھی 12ویں شریف چل رہی ہے جی، کبھی چادریں چڑھا رہے ہیں مزاروں کے اوپر، اور کبھی عرس اور میلے لگے ہوئے ہیں، کبھی ڈھولر ڈمکے چمٹے، یہ نہیں کرنے والے تھے۔ نہ ہی وہ جمہوریت کے اس نظام کے چاہنے والے تھے، نہ اس کے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کا نظام ہوگا ان مسلمانوں کا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج نہ ہمارے ان مذہبی علماء کے اندر وہ شعور ہے اور نہ ہی سیاسی لوگوں کے اندر، اور اس طرح ان کے اندر دماغوں کے اندر اصل میں یہ بنیادی چیز شرک ان کے اندر آیا ہے۔ جب یہ اللہ کی کتاب سے ہٹے ہیں، انہوں نے عقائد اللہ کی کتاب کے خلاف بنائے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، مثال کے طور پر طاہر القادری صاحب ہیں، کتنی زبردست تقریر کرتے ہیں، خود خادم رضوی صاحب ہیں، کتنی جوشیلی تقریر کرتے ہیں، کیسے صحابہ کے واقعات بیان کرتے ہیں، اسی طرح فضل الرحمان صاحب ہیں، اور کتنے لوگ ہیں، یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، طارق جمیل صاحب ہیں، تقی عثمانی ہیں، کتنے زبردست قسم کے یہ علماء ہیں، لیکن ان کے عقائد کے اندر خرابی ہے۔ جس طرح دیکھیے دیوبندیوں کی چوٹی کی تفسیر ہے جو تفسیر شبیر احمد عثمانی، یہ ایک تفسیر ہے، میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے صفحے کے اندر سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ترجمہ بالکل صحیح لکھا، لیکن حاشیہ چڑھایا اور وہاں لکھ دیا کہ دیکھو اللہ کے پیارے بندوں کو، مقبول بندوں کو اگر خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ آپ بتائیے مقبول بندہ نبی علیہ السلام سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ مقبول بندے ہیں، تو ان کو جو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، یا علی مدد پکارا جا رہا ہے، یا رسول مدد پکارا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کو پکارنا کس طرح ہو گیا؟ پھر تو سارے اسی طرح کہتے ہیں ان کو سجدہ اللہ ہی کو سجدہ، ان کی نظر و نیاز اللہ ہی کی نظر و نیاز، وہ خالق اور مخلوق کے فرق کو ختم کر دیا۔ تو بتاؤ قرآن کا تو انکار ہے۔ اسی طرح خادم رضوی صاحب کو میں بہت سنا ہے، ان کے عقائد کے اندر اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام حاضر ناظر مختار کل اور سب کچھ انہی کے وسیلے سے، اور یہ اور وہ، بالکل وہ معنی مفہوم بدلی کر کے رکھ دیتے ہیں۔
پھر اپنے جو فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ بھی دیکھیے جمہوریت کا مطلب، جمہوریت یہ سسٹم سارا اس کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور پھر دین اسلام. بھائی یہ جو جمہوریت کا نظام ہے تو اسلام کی ضد ہے، اسلام کے مقابلے میں ایک دین ہے، شیطانی دین ہے، اس کے اندر انصاف مل ہی نہیں سکتا. اس جماعت، اس سسٹم کے اندر تحریک انصاف جیسی جماعت جو انصاف کا علم لے کر اٹھی تھی، وہ کسی اور کو کیا انصاف دلائیں گے؟ وہ اپنے آپ کو انصاف نہیں دلا سکتے ہیں. تو بتائیے یہ سسٹم ہے، یہ جمہوریت ہے، اس کے اندر گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، اس کو تو جمہوریت کا حسن کہتے ہیں. تو بتاؤ اس کے اندر پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کو جو جتنا یہ پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کتنا شرک پھیلا ہوا ہے، اللہ کے بندوں کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، واسطے، وسیلے، تعویذ، گنڈے، مسلک، ہر چیز جاری ہے. کسی کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، منہ ہی نہیں کھولتے ہیں، پتہ نہیں ان کے منہ بند ہو گئے ہیں. اور کوئی نہ کوئی اگر بات کرتے بھی ہیں دینی تو خالص اپنی سیاسی انداز سے، وہ مندر بن گیا جی، مندر بن گیا، مندر نہیں بننے دیں گے، مندر نہیں بننے دیں گے. جی بھائی مندر نہیں بننے دو گے، تمہاری اپنی کتنی مساجد مندر بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر تم نے قبریں بنا دی اپنے علماء کی، ان کو پوج رہے ہو، اور دوسری قبریں بھی پوجی جا رہی ہیں، وہاں ماتھے ٹیکے جاتے ہیں، وہاں عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، ڈھول ڈمکا ہے، عورتیں تک آ کر گاتی ہیں. تو بتاؤ یہ کیا، یہ مندر نہیں ہے؟ اسی وجہ سے ہندو چیختے ہیں کہ ہم اپنے بابا مہاراج کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، تم کہتے ہو ہندو ہو، اور تم اپنے بابا اور چشتی اور محی الدین چشتی اور علی اجویری کے سامنے جا کے لیٹ جاتے ہو، وہاں سجدے کرتے ہو. تو یہ بت پرستی نہیں ہے؟ تو بالکل صحیح کہتے ہیں وہ. اگر یہ مسلمان اس طرح نہ کریں، اپنے ایک اللہ، اپنے اکیلے معبود کو پکاریں جو عرش کے اوپر ہے، اور یہ دوسری قومیں دیکھیں کہ یہ مسلمان ہیں، یہ کسی، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی چیز کے آگے یہ جھکتے ہوں، یہ اسی کے آگے جھکتے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے. تو خالق اور مخلوق کا فرق سمجھ آئے گا. تو میرے بھائیو یہ معاملہ ہے. تو بالکل وہی بات ہے کہ یہ آواز کہاں سے اٹھے گی؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ؟ نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ غیر ممکن ہے حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی ہے. تو یہ جتنے اہل دانش ہیں، جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے تو شرک کے انجیکشن دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے بندوں کے سجدے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندوں کے سامنے رکوع کرو اور اللہ کے بندوں کی نظر و نیاز کرو، اللہ کے بندوں کی پکارے لگاؤ گے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے بس. اب عوام مطمئن ہو گئی. تو یہ سارا کچھ جو کہ کھیل تماشا کیا جا رہا ہے، اللہ کے بندو یہ خالص کفر و شرک ہے. اس کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا. اگر میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کی بات آپ کے کانوں نے سنی ہے، آپ کے اوپر حجت تمام ہے اس معاملے میں. کل قیامت کے دن اللہ کو نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہمیں یہ بات نہیں بتائی گئی تھی. چاہے وہ صدر ہو، صدر صاحب ہوں، دیکھو وہ بھی امام ضامن باندھتے، صدر صاحب، صدر پاکستان یہاں امام ضامن باندھتے ہیں، یہ میری حفاظت کرے گا، یہ کاغذ کا ٹکڑا، یہ کپڑا، یہ علی رضا میری حفاظت کریں گے، فلاں میری. اور عمران خان صاحب نے بھی یہ بندوایا تھا خالص سیاسی وہ معاملہ کرنے کے لیے. فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب ووٹیں حاصل کرنے کے لیے علی اجویری کی قبر پر گئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے حلوہ بانٹا تھا. جب وہاں سے حلوہ بانٹا تھا اور ساری چیزیں، تو پھر بھٹو صاحب نے جا کے سونے کے دروازے لگا دیے. اور سونے کے دروازے مزاروں کے آگے لگے ہوئے ہیں، اور ملک مقروض ہے. اتنی تمہیں میرے بھائیوں تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو یہ دیکھو، پھر قرضے لیتے ہو، قرضوں کے اوپر قرضے لیتے ہو، پھر سود دیتے ہو. تو آپ کو معلوم نہیں کہ سود لینے والا اور سود دینے والا اللہ اور اللہ کے رسول سے حالت جنگ میں ہے. ایک دن کے اندر یہ قرضے ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو مسلمان ہیں، یعنی مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں. پوری دنیا آپ کو مسلمان کی حیثیت سے جانتی ہے. قرآن آپ کی کتاب ہے، اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ ذرا لہرا کے دکھاؤ کہ دیکھو یہ شہنشاہ اعظم کا یہ فرمان ہے کہ سود لینے والا اور سود دینے والا یہ مجرم ہے، یہ میرے خلاف حالت جنگ میں ہے. اور آج سے پہلے جتنے قرضے لیے ہیں اس میں جو اصل رقم ہے وہ ہم دینے کے پابند ہیں، اور جتنا سود ہے وہ ہم ہمارے پاؤں کی نوک کے نیچے ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اس سود کو دیں. اور بلکہ کتنا تم دے چکے ہو، اور عین ممکن ہے تم جمع تفریق کرو تو تم لینے کے ہوں گے کہ کتنا جو فالتو دیا. اصل قرضہ تمہارا، اصل قرضہ اگر جتنا تھا، جتنا ہم سود دے چکے ہیں اس میں سے کاٹو، اور ابھی ہو سکتا ہے تم ہمارے مقروض ہو، نکالو پیسے. تو یہ اٹھانے کے لیے، یہ سٹیپ اٹھانے کے لیے بولڈ سٹیپس چاہیے، دل گردہ چاہیے، ایمان خالص چاہیے. یہ سیاسی لوگ یہ نہیں کر سکتے، یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. جرأت مندانہ سٹیپ اٹھانا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ شرک کرنے والوں کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ تو مرد مومن کا معاملہ ہو جب ایمان خالص آئے گا اور خالص مومنوں کی حکومت ہوگی، اور پھر اس طریقے سے اعلان کیا جائے گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا تھا.
اور جاہلیت کے سارے سود جو نبی علیہ السلام میری پاؤں کے نیچے ہیں، اور ساری رسم و رواج اور جتنی چیزیں تھیں میں ان کو رون ڈالتا ہوں، اور آج کے بعد خالص اللہ کا حکم، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا حکم چلے گا۔ تو اس طریقے سے جب بولڈ سٹیپ اٹھائے تب دنیا کو پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر وہ مثالیں وہاں سے دیں گے، پھر مدینہ ریاست پتہ چلے گی۔ باقی عمر بن خطاب کے واقعات بیان کرنا، علی رضی اللہ عنہ کی باتیں بیان کرنا، یہ صحابہ کے واقعات میں سے، اور ان شرک کرنے والوں کے اوپر فٹ کرنا، یہ بہت بڑی نادانی ہے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔